الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں 12 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو، زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ 18 تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 خلفاء ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ فیل پیش آیا، اس کے 6 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی طائف میں۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص اوپر جا کر کے عبد مناف پر ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ شروع میں جو لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑا، ان میں یہ بھی ہیں۔ انہوں نے 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی جانب اور ایک بار مدینہ منورہ کی جانب۔ ان کا لقب ہے ذو النورین۔ عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یا ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ پہلے ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر ایک خاص صفت جو بڑی ممتاز تھی، وہ حیا والی تھی۔ صفت حیا ان کے اندر ممتاز صفت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں علم اور بردباری کو رکھا تھا۔ بڑے حلیم المزاج تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، اور آثار سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، انہوں نے 6 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، شورائی کمیٹی۔ ان میں یہ بھی تھے، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ 6 لوگ مل کر کے جس کو چاہیں خلیفہ نامزد کر دیں۔ تمام صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ، جس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی تمام صحابہ کرام کا اتفاق، اور یہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صحابہ کرام کے درمیان یہ غنی اور مالدار شمار ہوتے تھے. بہت سارے کارنامے ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جن کے بیان کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. دو چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے ہیں صرف ایک غزوے کو چھوڑ کر کے تمام غزوات میں ان کی شرکت رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صرف غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے کہ اس میں یہ شریک نہیں ہو سکے اور وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس زمانے میں بیمار تھی. اللہ کے رسول کے حکم سے یہ ان کی تیمارداری کے لیے گھر میں رک گئے اور جہاد میں تشریف نہیں لے گئے. بیوی کی تیمارداری کے لیے گھر پہ رہ گئے اور جہاد میں شریک نہیں ہوئے. جس جہاد کی اور غزوہ بدر کی فضیلت بہت زیادہ، یہ اللہ کے رسول کے حکم سے رکے تھے، اس لیے اس غزوے کے ذریعے سے جو غنائم حاصل ہوئے ان میں ان کا بھی حصہ مقرر ہوا. اس غزوے کو چھوڑ کر کے تمام غزوات میں ان نفس نفیس شریک ہوئے ہیں اور ان کے کارنامے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. ہمارے اور آپ کی دل کی دھڑکن ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے یا صرف نام جانتے ہیں، کچھ تفصیلات نہیں معلوم ہے. اس لیے دل چاہا کہ ان کے بارے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ کتنی ذی القدر صحابی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضواں ہوئی ہے، جس بیعت کے کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی خوشنودی کا اعلان کیا، اپنی رضامندی کا اعلان کیا، ان میں یہ بھی شامل ہے. اور ان کا واقعہ عجیب ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے ارادے سے جو مدینہ سے چلے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچے ہیں، تقریباً 20 میل رہ گئے تھے مکہ پہنچنے میں. تو مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ طے کر لیا مشورہ کر کے کہ ان لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا. چنانچہ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا ہے مکہ المکرمہ. ان کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ کفار و مشرکین کے جو سرداران تھے مکے کے اندر، ان میں سے بعض ان کے رشتہ دار تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کو بھیجا جائے، ہو سکتا ہے کچھ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کر کے اور وہ باتیں مان لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا کر کے بھیجا تھا کہ جائیے ان سے بات کیجیے، کہیے کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں، لڑنے کا نہیں، صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے ہمیں مکہ میں داخل ہونے دیا جائے. چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور سرداران مکہ سے بات کی، مگر اس میں کامیابی نہیں ملی.
ان سے بات کر کے جتنی دیر میں واپس آنا چاہیے تھا اتنی دیر میں واپس نہیں آ سکے۔ مکہ میں گئے تو ان کو روک لیا گیا، اور جتنی دیر میں واپس آنا چاہیے تھا، جتنے وقت میں واپس آنا چاہیے تھا، اتنے وقت میں واپس نہیں آ سکے۔ اور ادھر ایک خبر اڑا دی گئی کہ عثمان غنی کو مکہ المکرمہ میں شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 20 کلومیٹر کے 20 میل کے فاصلے پر ہیں، اور یہ خبر جو اڑائی گئی، جو کہ حقیقت نہیں تھی، سچی خبر نہیں تھی، اللہ کے رسول کے کانوں سے جب یہ خبر ٹکراتی ہے تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین سے جنگ کی ٹھان لی کہ اب تو ان سے جنگ کرنی۔ صحابہ کرام نے سنا، ان کو بھی کافی رنج ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جو ایک درخت تھا تیتر ببول کا، اس درخت کے نیچے جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، ان سے جہاد کرنے پر اور موت تک ان کفار سے لڑنے پر آپ نے بیعت کی، سارے صحابہ کرام نے بیعت کی۔ چونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے، وہ موجود نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو میرا یہ ایک ہاتھ حضرت عثمان ابن عفان کا ہاتھ۔ رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، جس طریقے سے لوگ بیعت کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کر کے، شیخ کے ہاتھ پر، پیر کے ہاتھ پر مرید اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور رکھ کر کے بیعت کرتا ہے، اسی انداز سے حضور نے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان ابن عفان کا اور یہ ہاتھ نبی کا، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور رکھ کر کے بیعت کی ان کی طرف سے۔ یہ ان کے لیے معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا پروانہ دیا ان صحابہ کرام۔ یہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینے میں پانی کی قلت، پانی کی تنگی تھی، ایک یہودی کے پاس صرف جو ایسا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اس سے بھرنے نہیں دیتا تھا، اس سے تنگی کرتا تھا وہ۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 4000 درہم کے بدلے اس کنویں کو خریدا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کیا۔ فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ پیش آیا ہے حنین کا، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا ہے، جس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہ جس زمانے میں غزوہ پیش آیا تھا، اس زمانے میں مدینے میں اور اطراف میں تاپ پڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کھجوروں کے پھل بہت کم آئے تھے درختوں پر، اور گرمی شدید تھی، لوگ تنگی کا، بدحالی کا شکار تھے، اس لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ اسرہ مانے تنگی کی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منبر پر بیٹھ کر کے اس غزوے کی تیاری کے لیے باقاعدہ چندہ کیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ لوگ چندہ دے اس میں۔ اس غزوے میں سب سے بڑا چندہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے مع ساز و سامان کے آپ نے اس جہاد میں دیا تھا، یعنی 1000 اور 1000 دینار اللہ کے رسول کے دامن میں لا کر کے رکھا تھا۔ 1000 دینار اس زمانے میں
جبکہ لوگ تنگیوں کے شکار تھے۔ اس زمانے میں میں نے کہا بتایا قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، بڑی مجبوریاں تھیں، تنگیاں تھیں۔ 1000 دینار سونے کا سکہ لا کر کے اللہ کے رسول کے دامن میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی ہوئی تھی کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اظہار خوشی کے لیے ان دیناروں کو اپنے ہاتھ سے بار بار الٹتے پلٹتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس موقع پر کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ خوش ہو کر کے حضرت عثمان غنی کو کریں، مطلب یہ کہ وہ رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، یہ بہت کافی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر، احد پہاڑ کے اوپر تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ 3 لوگ۔ اتنے میں احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنا ایک پیر اٹھایا اور پہاڑ پہ ایسے مارا اور کہا کہ اسبت احد، اے احد پہاڑ تو ثابت رہا، تو ہلنا بند کر، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کہ 2 شہید ہیں اشارہ تھا حضرت عمر فاروق کی طرف اور حضرت عثمان غنی کی طرف۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ 12 سال کے بعد، حضور کی دنیا سے جانے کے 12 سال کے بعد تقریباً حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ہیں اور 24 سال کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اسی موقع پر کہہ دیا تھا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان کے بہت سارے فضائل ہیں، اتنے معمولی سے وقت وہ سارے بیان نہیں ہو سکتے ہیں، بہت اہم باتیں جو رہ گئی۔ بہرحال یہ عثمان بن عفان ہیں جو ہمارے اور آپ کے تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو نبی نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ موت توفیق اللہ۔